دیکھیں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ. یعنی اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل عمران خان کے پاس ہے. ویسے بھی وہ پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی لیڈر ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں. ہر آدمی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو دو چیزیں ابھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اور یہ باتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پلیٹ فارم سے باہر آئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی دعویٰ کیا یا ان کے ساتھیوں نے کوئی دعویٰ کیا. حتیٰ کہ جو اسد کیسر صاحب ہیں جو نارملی مذاکرات کے اندر رہتے ہیں اور جب بھی کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب ان کو فرنٹ لائن پہ رکھتے ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کے ابھی کوئی مذاکرات ہو نہیں رہے یا کوئی چیزوں میں تبدیلی آ نہیں رہی یا عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قومی یکجہتی کے لیے اپنے رویے کو فور دا ٹائم بینگ اس حکومت کے ساتھ تبدیل کیا اور اس کا مطلب یہ نکالا جا رہا ہے کہ شاید کہ مذاکرات چل رہے ہیں یا کوئی ڈیل چل رہی ہے یا کوئی بیک ڈور چینل کوئی چیزیں چل رہی ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ٹرک کی بتی ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی اور ابھی بھی لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی لگ بھگ جتنی بھی اہم قیادت ہے ان ساروں نے اس امکان کو رد کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی بدلنے جا رہی ہے, حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں یا عمران خان صاحب کی رہائی کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں, ایک خبر جو بہت بڑی خبر کے طور پہ سامنے آئی جس میں نجم سیٹھی صاحب نے, زبیر علی خان صاحب نے, میرے ایک دو دوست اور ہیں انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے. تو یہ 4-5 لوگوں کی خبر ہے کہ جیل کے اندر ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے ایک اہم شخصیت کی جو غیر سیاسی ہے اور عمران خان صاحب سے مدد مانگی گئی تھی تو وہ عمران خان صاحب نے سپورٹ دے دی اور وہ بات وہیں ختم ہو گئی. نہ عمران خان نے کوئی ڈیل مانگی نہ انہیں کوئی ڈیل دی گئی, بلکہ اگر کوئی بات ہوئی بھی تو عمران خان صاحب نے اس موقع پر, جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں, جس وقت ان کے ساتھ انڈیا پہ بات کی جائے گی تو وہ اتنا کمزور آدمی نہیں ہے کہ اس وقت اپنی رہائی کی بات کرے گا یا جس وقت اس سے کوئی مدد مانگنے کے لیے جائے گا یا اس سے یہ کہے گا کہ پاکستان کی خاطر تو اپنے سوشل میڈیا کو, اپنے میڈیا کو خود اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ ہمارے حق میں دیں. تو عمران خان صاحب جب وہ مدد دیں گے یا بات کریں گے تو اتنا کمزور آدمی نہیں کہ وہ اس وقت کہے گا جناب میری رہائی کر دیں یا کوئی سیاسی بات کرے گا. وہ عمران خان کی طبیعت بھی ایسی نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا انہوں نے یہ بات کی ہوگی. دوسری جانب سے بات ہو تو ہو. اب دیکھیں دو طرح کی خبریں ہیں, صحافی, دانشور, سیاستدان سارے پھنس گئے ہیں, مشکل میں پڑ گئے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عوام تو باہر دیکھنا چاہتی ہے عمران خان کو, اکثریت یہ کہتی ہے, مگر فیصلہ یہ عدالتوں میں نہیں ہونا عمران خان کے باہر آنے کا, یہ فیصلہ کہیں اور ہونا ہے. جس وقت دیکھیں اب عمران خان کو اصولی طور پہ جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ان کے تقریباً سارے کیسز فارغ ہو گئے ہیں. اگر یہ معاملات عدالتوں کے ہوتے تو 200 مقدمات بنا کر عالمی ریکارڈ نہ بنایا جاتا. عدالتوں کا معاملہ ہی نہیں ہے, معاملہ کہیں اور ہو رہا ہے. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے. جس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کے اوپر سے اپنا دباؤ اور کنٹرول ہٹا لے گی عمران خان صاحب 1 ہفتے میں باہر آ جائیں گے, اس سے زیادہ ٹائم لگے گا بھی نہیں. اب جو لوگ یہ خبر دیتے ہیں نا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے یا عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے, ان پر الزام لگ جاتا ہے کہ یہ تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, سازش کر رہے ہیں. تو کیا کوئی اتنی بڑی تحریک کا مومنٹم بن چکا ہے جس کو ناکام بنانے کی سازش ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں اس سے پہلے 2 دفعہ مومنٹم بنا, 2 دفعہ تحریک خراب ہو گئی. اور ہر مرتبہ جب تحریک کا مومنٹم بنتا ہے تو اس وقت یہ خبر ضرور دی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان پیدا ہو گیا یا مذاکرات چل رہے ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے. تو اس سے بظاہر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے کچھ تحریک کو ڈاؤن کیا جائے. نمبر 2, جو لوگ یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے بالکل ہی, تو ان کے اوپر الزام یہ لگا دیا جاتا ہے یہ چاہتے ہی نہیں ہے عمران خان باہر آئے. تو وہ والی خبر دینے والے بھی پھنس جاتے ہیں اور یہ والی خبر دینے والے بھی پھنس جاتے ہیں. دیکھیں اگر رہائی ہونی ہے عمران خان کی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ دباؤ بند کر رہے ہیں عدالتوں پر اور سسٹم کے اوپر. ادروائز ایسے تو عمران خان صاحب باہر نہیں آتے. پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی عوامی انقلاب آ جائے, بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے, لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں اور سڑکوں پہ فیصلہ کر لیں اور اپنے لیڈر کو چھڑوا لیں دباؤ ڈال کے. ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عدالتوں سے چھوٹ جائیں. عدالتوں کے اوپر جتنا دباؤ ہے, جیسے انہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے, وہاں سے تو اس حالت میں نہیں چھوٹتے عمران خان صاحب جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ یہ دباؤ ختم نہیں کرتی. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے کردار ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئے یا جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان نے باہر آنا یا نہیں آنا. پہلا کردار تو خود عمران خان ہے. عمران خان کا اپنا ایک کریکٹر ہے اور وہ یہ کہتے ہیں وہ نواز شریف نہیں بننا چاہتے, یعنی وہ نواز شریف کی طرح باہر نہیں آئیں گے, وہ اپنے طریقے سے باہر آئیں گے. اب یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ نواز شریف بنا کے ہی عمران خان کو باہر لانا چاہتا ہے یہ سسٹم, عمران خان یہ نہیں چاہ رہے. دوسرا اس کے اندر کردار آ جاتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا
اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک طاقتور اور مقبول لیڈر عمران خان کا کھلے عام مقابلہ نہیں کر سکتے اور اپنے مفادات کے لیے عمران خان صاحب کو خطرہ سمجھتے ہیں، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب اپنی پوری طاقت کے ساتھ فل سوئنگ میں باہر آ جائیں؟ اب یہ ساری جماعتیں کیوں چاہیں گی عمران خان باہر ہے؟ ان کی تو بقا ہی اس میں ہے اس وقت کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جنگ چلتی رہے، عمران خان اندر رہے، یہی سٹیٹس کو یہ جاری رہے، اسی طرح چیزیں چلتی رہے، اسی میں ان کی بقا ہے۔ عمران خان کے وجود کے ساتھ ان کا سیاسی وجود نہیں چل سکتا۔ نواز شریف صاحب کی سیاسی لاش پڑی ہوئی ہے، اس سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جنگ ڈیزائن کرنے کا دعویٰ کروایا کہ جنگ میں نے ڈیزائن کی ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان کی عوام بنے گی اور پاکستان کی عوام کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں۔ اب کتنا کچھ لیں گے لوگ، ایک حد سے زیادہ آپ نہیں دبا سکتے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بات چھڑی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے بطور پاکستانی کہ پاکستانیوں کی اکثریت نے عمران خان کو ووٹ ڈالا؟ زیادہ تر پاکستانی عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے انتخابی نشان کے بغیر کسی کا ووٹ اٹھا کے وہاں پھینک دیا، دوسرے کا وہاں، تیسرے کا وہاں، پھر بھی نکل کے ان سب نے ووٹ ڈالا۔ عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت لوگوں نے دلوائی، لیکن پوری عوام نے جس کے ساتھ کھڑے ہو کر دکھایا، پاکستان کے سرکاری ملازمین کی جرت آپ چیک کریں کہ عوام کی مرضی اور منشا کے خلاف 2.25 سال ہو گئے ہیں، نہ آپ اس آدمی کو سن پاتے ہیں نہ دیکھ پاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا۔ کلبھوشن یادو کی بھی ویڈیو آ جاتی ہے اپنی فیملی سے ملاقاتوں کی، عمران خان کی نہیں آتی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کر کے دکھائیں گے۔ پاکستان کی عوام بے شک پوری عمران خان کے ساتھ کھڑی، لیکن چند سرکاری ملازمین کی اب جرت دیکھیں کہ 2.25 سال ہو گئے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو نہ عوام کو دیکھنے دیا، نہ سننے دیا، نہ اس کی ویڈیو باہر آتی ہے، نہ اس کی آڈیو باہر آتی ہے، اور نہ وہ پبلک کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ ہے ضد، اس کو کہتے ہیں ظلم، اس کو کہتے ہیں جبر اور جمہوریت کا قتل جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور پاکستانی عوام کی اب بے بسی دیکھیے۔ لیکن کب تک یہ کھیل، یعنی تاریخ یاد رکھے گی نا، تاریخ یاد رکھے گی، ایک ایک بچہ یاد رکھے گا۔ آج اسکولوں کے بچے، کالجز کے بچے، وہ سارے عمران خان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں گے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آپ 50 سال بعد بھی اس داغ کو نہیں دھو پائیں گے۔ بھٹو عمران خان کی نسبت بہت کم مقبول آدمی تھا، آج تک آپ وہ زخم چاٹ رہے ہیں جو بھٹو آپ کو دے گیا ہے۔ سوچیں اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو تاریخ میں کیا لکھا جائے گا۔ لوگ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ اس وقت کون آرمی چیف تھا اور کون ڈی جی آئی صحیح تھا، نہیں، پورے کے پورے نظام کے اوپر داغ لگے گا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ زخم چاٹتی رہے گی لمبے عرصے تک، عوام معاف نہیں کریں گے۔ یہ میں آج وارن کر رہا ہوں اور یہ ہوگا، اور جب جب یہ ہوگا میں یاد دلاؤں گا، میں نے پہلے کہا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو 3 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کو پہلی مرتبہ ٹکر کے لوگ ملے، بعد آ جاؤ، یہ حرکت نہ کرنا۔ اس سے بھی 2 سال پہلے میں نے کہا تھا 2020 میں کہ عمران خان آپ سے پوچھے گا نہیں کہ مجھے کیوں نکالا، وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے کیوں نکالا۔ وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہے گا، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، یہ تجربہ بد کیجئے گا۔ 2020 میں نے کہا تھا، آج 5 سال ہو گئے اس بات کو ثابت ہو رہی ہے نا، تو میری بات لکھ کر لے لیں کہ پاکستان کی نسلیں آپ کو معاف نہیں کرے گی جو آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، بلکہ لکھی جا چکی ہے، پیچھے کیا ہٹنا اس میں۔ عمران خان صاحب بار بار ایک بات کرتے تھے کہ ہیومن اپ لفٹ، ہمیں انسانوں کو ترقی دینی ہے، ہمیں انسانوں کو اوپر لے کر آنا ہے، بطور معاشرہ سارے لوگوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ جب قوم اٹھتی ہے تو پورا ملک اٹھ جاتا ہے۔ یہ چند آپ الگ الگ پلرز کو آپ اٹھا لیتے ہیں تو اس سے ملک نہیں اٹھتا۔ آپ اندازہ کریں یہ عمران خان صاحب سے سسٹم کتنا ڈرا ہوا ہے، کتنا خائف ہے، کتنا پریشان ہے۔ بھی اگر اس لیول پہ آپ پہنچ گئے ہیں اور آپ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اس کو آپ ڈرا ہوا نہیں دکھا پا رہے، اس کو آپ سرنڈر نہیں کروا پا رہے، وہ آپ سے ہار نہیں مان رہا، تو جا کے اس سے معافی مانگ لیں اور جا کے اس سے صلح کر لیں اور اسے بولے کوئی رستہ نکال کر دے۔ سیاسی آدمی ہے، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ نکال کر دے بھی دے گا۔ لیکن جتنا آپ گرتے چلے جا رہے ہیں نا عمران خان صاحب کی مخالفت میں، کبھی عدت والا کیس لے آتے ہیں، کبھی سائفر والا کیس لے آتے ہیں، کبھی آپ اس کی تصویر پہ پابندی لگا دیتے ہیں، کبھی اس کی آواز پہ پابندی لگا دیتے ہیں، کبھی آپ اس کی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں، کبھی آپ اس کی بیگم کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی آپ اس کی بہنوں کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی آپ خواتین کے اوپر ٹارچر کرتے ہیں، کبھی آپ بچوں پہ ٹارچر کرتے ہیں۔ جگہ جگہ آپ دربدر ہو رہے ہیں، باہر دنیا میں آپ دربدر ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر یونیورسٹیوں کے چکر لگا لگا کے آپ تھک گئے، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔
حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی سوچ لیا کہ 25 سال تک کے تمام لوگوں سے ووٹ کا حق ہی چھین لیا جائے۔ جب آپ اس حالت میں آگئے ہیں تو اب آپ ایک ذہنی مریض بن چکے ہیں، یہ پریکٹیکلی ذہنی مرض ہے اور کیا ہے، آپ مقابلہ ہی نہیں کر پائیں گے پاکستانیوں کا۔ تو جا کے عمران خان سے معافی مانگیں، اس سے کہیں کوئی رستہ نکال کر دے، اس سے صلح کرے، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ نکال کر دے دے گا، وہ پولیٹیکل آدمی ہے۔ وفاقی وزراء بھی پھنس گئے، دیکھیں نا، جو لوگ دن رات کرتے تھے کہ ہم آپریشن کریں گے، ہم ضرور آپریشن کریں گے، خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن ہوگا، ملٹری آپریشن ہم ضرور کریں گے، کون روک سکتا ہے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ دن رات ان کی تکبر بھرے جملے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر کہا کہ نہیں، ملٹری آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل ضرور ہوگا لیکن مشاورت کے ساتھ ہو، بیٹھو، سارے سٹیک ہولڈر سے بات چیت کرو اور یہ ڈرامہ بند کرو۔ پاکستانیوں کو مار مار کے، کولیٹرل ڈیمیج کر کے آپ کبھی بھی امن نہیں لا پائیں گے۔ عمران خان نے خود بتایا تھا، اس نے سلوشن کہا تھا، اور اب یہ سارے ملٹری آپریشن سے بھاگ رہے ہیں۔